احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی صورت سورۃ الروم۔ سورہ روم کا تعارف: سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خارزن: اس میں 6 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ سورہ روم کا نام روم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، اور اس صورت کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن عنقریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے صفات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مزید چیزیں بھی بیان کی گئیں۔ اس صورت کی ابتدا ایک غیبی خبر سے کی گئی۔ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں اللہ رب العالمین کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ رومی چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک کی یہ غیبی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبردست دلیل ہے۔ کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل دیے گئے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار کی سزا بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے اور جو اس دین سے ہٹے گا وہ فطرت سے ہٹ جائے گا۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کے ایمان لانے سے اعراض کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ ارشاد فرمایا گیا اس آیت کے شروع میں: الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم، رومی غالب ہو گئے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو انہیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو، تم اس وقت کی جنگ کے نتیجے سے خوش مت ہو۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے غلبے کی خبر دے دی ہے۔ خدا کی قسم، رومی ضرور فارس والوں پر غالب آ پائیں گے۔ ابی بن خلف کافر یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی کہ اگر 9 سال میں رومی فارس والوں پر غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ دے گا۔ جب یہ شرط لگی اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی۔ 7 سال بعد اس خبر کی سچائی ظاہر ہوئی اور صلح حدیبیہ یا جنگ بدر کے دن رومی فارس والوں پر غالب آ گئے۔ رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط کے اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس عرصے میں مر چکا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ تفسیر خارزن: سورہ روم کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ عنکبوت کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا الف لام میم سے کی گئی، اور ان حروف کے بعد تنزیل، کتاب اور قرآن میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا گیا۔
ورنہ سورہ قلم کے علاوہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی دیگر صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد تنزیل، کتاب یا قرآن میں سے کسی ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کے آخر میں جہاد کا ذکر ہے اور سورہ روم کی ابتدا میں رومیوں کے اللہ کی مدد سے ایرانیوں پر غلبہ یا غالب آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اگلی سورۃ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کا تعارف کرتے ہیں۔ سورہ لقمان ولو ان ما فی الارض سے شروع ہونے والی آیت نمبر 27 اور اس کے بعد 28 کے علاوہ مکیہ ہے۔ تفسیر جلالین۔ اس صورت میں 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ سورہ لقمان کا نام لقمان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سورت سورہ لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ سورہ لقمان کا مرکزی مضمون دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اور بھی مزید باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کی ہدایت کے دستور اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ کائنات کی تخلیق بیان کر کے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی، اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچیں، نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، تکبر سے بچیں اور عاجزی اور انکساری اختیار کریں، زمین پر نرمی سے چلیں اور اپنی آوازیں ہلکی رکھیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں شرک پر قائم رہنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی، اور اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کا انکار کرنے پر ان کی مذمت بیان کی گئی، اور مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ نجات کا واحد راستہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اسلام قبول کرنا اور نیک اعمال کرنا ہے۔ کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ بے شمار دلائل سے یہ ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کیے جانے کا حقدار ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت پر دن اور رات آنے جانے سے، چاند اور سورج کو مسخر کیے جانے سے اور سمندروں میں کشتیوں کی روانی سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں تقوی پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن عذاب سے ڈرایا گیا جو کہ بہر صورت آئے گا، اور یہ بتایا گیا کہ مخصوص 5 غیبی چیزوں کا ذاتی علم اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالی ہر چیز سے خبردار ہے۔ سورہ لقمان کی اپنے سے ماقبل سورہ روم کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ روم کے آخر میں اور سورہ لقمان کی ابتدا میں قرآن پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں متعدد مضامین مشترک ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ کفار و مشرکین پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مضطرب ہو کر دعا کرتے ہیں، اور جب ان سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مشرک ہونے سے بچائے، مشرکین سے بھی بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حضور کے اسوہ حسنہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو احکامات اللہ سے لے کر ہمارے پاس تشریف لائے ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے اس سے رکنے کی اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔